یہ 6 طالب علم جو ہے خوبصورت طالب علم جو ہے بہترین لہجے میں قرآن پڑھنے والے طالب علم جن کو میں نے بذات خود بھی سنا ہے آپ کے سامنے پیش کر کے ان کو آج کی تاریخ میں حضرت مفتی شفیق الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے دست مبارک سے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں مقامی علماء تھے اور ہمارے الحاج جو ہے مولانا شبیر احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو اس مدرسہ اور اس مدرسے کے کمیٹی کے جو ہے کہ صدر بھی ہیں اور دیگر ہمارے محمود شکر مغل صاحب اور ہمارے اساتذہ جو یہاں پر موجود تھے ان کی موجودگی میں 6 طالب علموں کو یہاں دستار بندی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ اور بعد میں رہ گئی کہ میسیج میں تمام لوگوں سے میسیج یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں بہترین طبقہ وہ ہے جو قرآن کا مشغلہ رکھے، جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ دنیا میں جتنی بھی جو ہے تعلیمات کے شعبے ہیں سب سے بہتر شعبہ جو ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا کہ بہتر شعبہ وہ ہے جو خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھے، تفسیر کے ساتھ پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس مشغلے میں رہے۔ خدا کرے کہ آج کا نوجوان جہاں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے وہ کم از کم اتنا وقت قرآن کو دے کہ قرآن کو سمجھے اور اسے معلوم ہو جائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے اور یہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے اور اس قرآن کے فیض و برکات کیا ہے اور اس قرآن کے اندر ہمارے لیے عقائد کیا بنائے گئے ہیں، اللہ نے کیا عقیدہ، چونکہ قرآن سے ناآشنائی ہے اس لیے بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، نوجوان طبقہ زیادہ تر گمراہ ہو رہا ہے، اورا گرد پھر رہے ہیں اور اس کے ذہن میں یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں۔ اور جب قرآن کی آیتیں آئیں گی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ پڑھے گا کہ یقیناً قرآن ہم کو دعوت دیتا ہے نماز کی، جب ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ برائیاں جو ہے، یہ خرافات جو ہے، یہ خود بخود جو ہے دور ہٹ جائیں گے۔ میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پہلی فرصت میں وہ قرآن کو سیکھے، اور ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی گئی تھی کہ قرآن کو اٹک کے پڑھنے والے کے لیے 2 اجر رکھے گئے ہیں۔ تو وہ طلباء سے اور میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں اس پرفتن دور میں، اس مغربی تہذیب والے دور میں کم از کم قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھے اور قرآن پڑھے اور قرآن سیکھے۔ اس وقت ہمارے رامن کے اندر وہ زمانہ تھا، یہاں رامن کے اندر جب یہاں جو ہے کہ کوئی مر جاتا تھا 2 یا 3 دن جو ہے مردے کو جو ہے جو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اس وقت ہم جس محلے میں جائیں اس محلے میں قرآن کا حافظ ملتا ہے اور یہ سارا کا سارا صحرا یہاں کے عوام کو اور یہاں مدرسہ رقاص علوم کو جاتا ہے، جس نے آج سے لے کر ابتدا سے لے کر اس وقت تک اتنی محنت کی اور میری پلاننگ بھی یہی تھی کہ ہر محلے کے اندر کم از کم ایک عالم ایک حافظ دوں۔ الحمدللہ اس میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی یہاں کے عوام ہمارے ساتھ تعاون اسی طرح سے کریں گے تاکہ ہم اس تعداد کو بڑھائیں گے، تاکہ ہم ہر گھر میں ایک حافظ، ہر گھر میں ایک عالم نکالنے کی کوشش کریں گے۔ خدا کرے کہ ہماری اس بول کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اس دعوت کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور میں عوام سے اور نوجوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، میرے پاس بہترین عملہ ہے اساتذہ کا، آپ آ جائیں اور ان سے قرآن سیکھیے اور ان سے قرآن پڑھیے۔ قرآن کے مقابلے میں دنیا کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ آج تک اس میں کوئی ترمیم یا تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جس طرح سے قرآن نازل ہوا اسی طرح سے آج رامن کے علماء، رامن کے حفاظ، رامن کے قاری مدرسہ قاسم علوم میں پڑھاتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے، میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں سے، میں اسکولوں میں پڑھنے والوں سے، طلباء اور طالبات سے یہ مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اور اس کو میں اپنی خدمت سمجھتا ہوں کہ میری بات کو سمجھے اور سنے اور جو ہے اپنے گھر میں نظم بنائیں قرآن پڑھانے کا تو ہم حافظ دیں گے، محلے میں نظم بنائیں تو ہم حافظ دیں گے۔ اگر محلے میں اور گھر میں آپ نظم نہیں بنا سکتے آ جائے ہمارے مدرسے میں، آ جائے ہماری مسجد میں اور ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی سزا مجھے